خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو قرآن اور احادیث طیبہ کی روشنی کے مطابق، تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا گویا کہ وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کثرت سے یاد رکھنا، یہ اپنا وتیرہ اپنی عادت میں شامل کر لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا مطلبی یا ہاشمی یا رسول اللہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک، آج کا ہمارا موضوع شان نزول کے حوالے سے قرض اور سود سے متعلق آج ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرضوں سے متعلق اور سودی قرضوں سے متعلق قرآن پاک میں باقاعدہ آیات مبارکہ کو نازل بھی فرمایا، اور سود کی بطور خاص بالعموم بھی وعیدوں کو بیان کیا گیا، اور یہاں بطور خاص یہ سودی قرض کہ مال دے کر اس کے اوپر پروفٹ اور نفع بطور سود حاصل کرنا، اس کی مذمتوں کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ آیت مبارکہ ہم سماعت کرتے ہیں، سورہ آل عمران پارہ 4 آیت مبارکہ 131۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، سود دگنا اور 4 گنا بڑھا کر نہ کھاؤ، اللہ سے ڈرو اس امید پر کہ تمہیں کامیابی ملے۔ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اس آگ سے ڈرو۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول کچھ یوں ہے، مشرکین عرب کا یہ قاعدہ تھا کہ وہ کسی کو قرض دیتے اور قرض کی مدت پوری ہوتی وہ مقروض سے اپنا قرض وصول کرنے پہنچتے ہیں۔ مقروض کے پاس اگر طاقت نہ ہوتی قرض کی ادائیگی کی، اور وہ ان سے معذرت خواہ ہوتا اور کچھ مہلت مانگتا، تو مشرکین عرب اس سے کہتے کہ ٹھیک ہے، ہم مدت بڑھا دیتے ہیں، تم قرض کی رقم کو بڑھا دو۔ چنانچہ مجبوراً وہ اسے قبول کرتا اور قرض کی رقم کو بڑھا دیتا۔ یوں بار بار مہلت مانگنے کی وجہ سے مقروض پر کئی گنا زیادہ قرض کی رقم وہ بڑھ جاتی، اور پھر اس کو اس ظلم کی وجہ سے وہ اتنی رقم ادا کرنی پڑتی، یہ ڈبل ٹرپل یوں رقم بڑھتی گئی اور وہ اس کو پھر مجبوراً ادا کرنی پڑتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہیں پر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، سود کو تم دگنا چگنا کر کے بڑھا کر یہ ہرگز نہ کھاؤ۔ سود کھانے کی ویسے ہی مذمت ہے، ویسے ہی ممانعت ہے، مگر یہاں بطور خاص فرمایا جا رہا ہے کہ 2 گنا 4 گنا۔ اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ 1 گنا یا جو شروع میں سود طے کر لیا وہ کھا سکتے ہیں، اور 2 گنا اور 4 گنا بڑھانے کی وہ مذمت اور ممانعت فرمائی گئی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ سود مطلقاً ہی حرام شریعت مطہرہ نے فرمایا ہے، اور ذکر کر دیا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع کو
حلال کیا ہے اور سود کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام فرمایا ہے۔ تو یہ صرف یہ آیت نہیں بلکہ اور بھی سود کی مذمت کے حوالے سے آیات مبارکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل فرمائی ہیں۔ ایک آیت میں ارشاد فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ جو سود کھاتے ہیں قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ جسے آسیب نے چھو کر مخبوط بنا دیا ہو۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، اور اس سبب سے کہ انہوں نے کہا کہ بے بھی سود کی طرح ہے۔ بیسک کفار کو، مشرکین عرب کو سب سے بڑی غلط فہمی اس بات سے ہوئی کہ وہ سود اور تجارت میں فرق نہ کر سکے، اور وہ یہی سمجھنے لگے اور یہ کہتے تھے کہ سود بھی ایسے ہی ہے جیسے تجارت کر رہے ہیں۔ تجارت میں آدمی اپنا پیسہ لگاتا ہے، پروفٹ حاصل کرتا ہے۔ سود میں آدمی نے قرض دے دیا، قرض کے اوپر اپنا پروفٹ حاصل کر رہا ہے۔ تو ایک چیز بیچ کر پروفٹ لیا جا رہا ہے، دوسری طرف سے یوں کر کے لیا جا رہا ہے، تو ایک ہی تو ہوئی بات، اس میں دو باتیں تو ہے ہی نہیں۔ اور انہوں نے کہا انما البیع مثل الربا، کہ بے بھی سود کی طرح ہے کہ پروفٹ لیا جاتا ہے، نفع حاصل کیا جاتا ہے، تو سود بھی یہی ہے۔ تو دونوں میں کوئی فرق بظاہر کچھ بھی نہیں ہے، حالانکہ کتنا فرق اس میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بے کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام فرمایا۔ تجارت کرو، تجارت حلال ہے، تجارت کے ذریعے سے اپنا کماؤ، کتنا بھی نفع کمانا چاہتے ہو آپ کماؤ، کتنی ترقی کرنا چاہتے ہو آپ کرو، سب کچھ کر سکتے ہو، تجارت کے ذریعے کرو، لیکن سود کو فرمایا سود حرام اور تجارت اللہ نے حلال فرمائی ہے۔ تجارت میں آدمی اپنے مال کو گویا کہ خطرے پر پیش کرتا ہے، اس کے لیے دونوں چانسز موجود ہیں، نفع نقصان، دونوں اعتبار سے پھر خرید و فروخت کا پورا یہ معاملہ ہو، اور اس میں آدمی کی محنت، سرمایہ، ذہنی ٹینشن، یہ سارے معاملات یہ تجارتی معاملات میں موجود ہوتے ہیں۔ لیکن سود والا ان تمام معاملات سے بے غرض ہو کے بیٹھا ہے، اس کو صرف اور صرف اپنے نفع سے غرض ہے، مجھے میرا نفع اور وہ لگا بندہ نفع ضرور ملے گا۔ قیامت کے دن سود کھانے والا مخبوط الحواس ہوگا، پاگلوں کی طرح ہوگا۔ کیوں اس کو یہ کہا گیا، کیوں ایسا یہ فرمایا گیا اس کے بارے میں؟ کہا اس وجہ سے کہ جیسا کہ دنیا کے اندر یہ شخص دوسروں کے اوپر ایسا سوار رہتا تھا جیسا کہ بھوت سوار ہوا ہے، جس سے اس نے پیسہ لینا ہے یہ ان پہ سوار ہو جاتا، میرا پیسہ مجھے ادا کرو، یہ سب وہ کرتا۔ لیکن یہی شخص جیسے دنیا کے اندر بھوت بن کر دوسروں پر سوار رہتا تھا، قیامت کے دن یہ آئے گا تو ایسا ہوگا کہ یہ خود ہی بھوت بنا ہوا ہوگا، یہ مخبوط الحواس ہوگا، اس کے حواس اڑے ہوئے ہوں گے، اور اس انداز سے یہ قیامت کے دن آئے گا۔ سود کھانے کی ایک یہ مذمت کو بیان کیا گیا، قیامت کے دن اس آدمی کا یہ حال ہوگا۔ پھر مزید سود کو اللہ نے جو حرام فرمایا ہے اس کی بہت سی حکمتیں ہیں۔ سود میں جو زیادتی لی جاتی ہے وہ معاوضے اور عوض سے خالی ہوتی ہے، یعنی 1,00,000 روپے آدمی کسی کو قرض دے اور یہ مطالبہ کرے کہ مجھے آپ نے 1,05,000 ریٹرن کرنا ہے، تو یہ 5,000 جو اس آدمی کو مل رہا ہے یہ عوض سے خالی ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے، اس کا کوئی تجارتی ایسا معاملہ اور عمل سے نہیں گزرا، یہ 5,000 اس کو جو وصول ہو رہے ہیں وہ بغیر کسی عوض کے، بغیر کسی معاوضے کے، محض اس وجہ سے کہ اس نے اپنی رقم قرض میں دی ہے اور اس کے اوپر یہ 5,000 لینا چاہتا۔
یہی سود ہے، اسی کو منع فرمایا ہے۔ تو یہ سود یعنی قرضے والا سود ہے کہ جس کے اندر آدمی سود کے اندر پڑ جاتا ہے۔ دوسری حکمت یہاں بھی یہ بھی ہے کہ سود کا رواج ہونے سے تجارتیں اور معیشت پر بہت بڑا اس کا اثر پڑتا ہے۔ جب سودی نظام متعارف کرایا جائے اور سود پھیلایا جائے تو عام لوگ بڑی بڑی رقمیں اٹھا کر ایسی سودی اداروں کے اندر ایسے سود خوروں کے سپرد کر دیتے ہیں اور خود آرام سے گھر میں چین سے پڑیں، نہ ان کو کسی محنت سے غرض، نہ ان کو کسی مشقت سے غرض، نہ ان کو کسی ٹینشن سے غرض، نہ ان کو کسی اور معاملے سے غرض۔ وہ کہتے ہیں ہمیں جب آرام سے پیسہ مل جائے گا تو ہمیں کیا ضرورت ہے یہ ٹینشن اختیار کرنا کی۔ اور اس وجہ سے تجارتوں کے اندر کتنا فرق پیدا ہے۔ وہی رقم جو بذریعہ تجارت رولنگ کے اندر آتی ہے اور ایک گھر نہیں بلکہ کئی گھروں کے چولہے اس سے جلتے ہیں، لیکن جب یہی پیسہ ایک جگہ جمع ہو کر رک کر اور ایسی جگہوں پر لگا دیا جاتا ہے اور ان کو دے دیا جاتا ہے، اور 5 سال 10 سال 20 سال 25 سال، اور اس سے عام سود خور تو آرام سے بیٹھ جاتے ہیں، سود کھانے والے، اور جس سے کئی اعتبار سے تجارتوں کو بھی نقصان معاشرے کے اندر پہنچتا ہے، اور اس سے بہت سے لوگ نقصان میں آتے ہیں، اور یہ ان کو مالی خسارہ، تجارتی خسارہ، یہ سب لوگوں کو حاصل مل جاتا ہے گویا کہ۔ تو اس وجہ سے بھی سود کے اندر ایک یہ بھی حکمت بیان کی گئی۔ سود کے رواج ہونے سے باہمی محبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ یوں کہ جس آدمی نے کسی کو پیسہ دیا اور سود وصول کرنا ہے، اب یہ ان پہ سوار ہے، پیسہ ڈوب جائے، تجارت ختم ہو جائے، خسارہ ہو جائے، تباہ ہو جائے، یہ ساری چیزیں کسی طرح بھی معاملات پیش آتے رہے، یہ اپنی جگہ پر اٹل کھڑا ہے، مجھے سود چاہیے، مجھے سود چاہیے، یہ سود وصول کرنے کے لیے کھڑا ہے۔ تو آپس کے اندر بھی ایک طرح کی محبتیں بالکل ختم ہو جاتی ہیں۔ سود سے قرض حسنہ بھی، بلا سود دیے جانے والا قرض، اس کی بھی ایک نیکی معاشرے میں گویا کہ ختم ہو گئی، کوئی ضرورت مند بیچارہ آتا بھی ہے تو اس کو کہیں سے ایسی رقم وہ نہیں مل پاتی، جب نہیں ملتی تو وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں مجبور ہو چکا ہوں، اب میں سودی قرض کی طرح جاؤں۔ یہاں دو باتیں ہیں، قرض نہ دینا اور بات، قرض نہ ملنا اور بات، اپنے آپ کو مجبور سمجھ کر سودی قرض وصول کرنا، اور مجبوری کون سی ہوگی؟ بس ہم شادی کر رہے تو اتنے پیسے نہیں ہوں گے تو ٹھیک ٹھاک طریقے سے ہماری واہ نہیں ہوگی، اس کو کہیں گے یہ مجبوری ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کوئی شخص کہ بالکل مرنے کے قریب پہنچ گیا، کھانے پینے کے حوالے سے وہ اتنا پریشان ہو گیا کہ اگر وہ سود پر قرضہ نہیں لیتا، سودی قرض نہیں لے تو یہ ویسے ہی مر جائے گا، ایسا کسی کے ساتھ نہیں ہوتا۔ لیکن سب کہتے ہیں ہم مجبور ہیں۔ کس چیز کی مجبوری ہے؟ بس کاروبار اتنا ہے، ہم چاہتے ہیں اس کو ہم بڑھائیں، یہ قرض لینا ہماری مجبوری تھا۔ ارے میرے بھائی اللہ کے بندے، اس وجہ سے قرض لے رہے ہو اور سودی قرض لے رہے ہو، آپ نے سود بھرنا ہے اس کے اوپر، تو یہ بہت بری بات اور سخت وعیدیں اپنے آپ کے لیے گویا کہ ان وعیدوں کا حقدار بننے والی یہ باتیں موجود ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ سود لینے والے، سود دینے والے، اس کے کاغذات تیار کرنے والے اور اس کے گواہوں پر لعنت فرمائی، اور سب گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ ایک تو وہ تھا جس نے سود کھلا دیا، ایک وہ جو سود دینے والا، اور ایک وہ جو سود لینے والا، اور تیسرا شخص وہ ہے جو سودی تجاویز کو ریٹرن میں لانے والا، تحریر کرنے والا۔
اور چوتھا شخص وہ کہ جو اس معاہدے پر گواہ بننے والا ہے۔ ان تمام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے اور کہا یہ گناہ میں برابر کے شریک ہے، گناہ میں برابر ہے، گناہ سب کو ملے گا، کھلانے والے کو بھی، کھانے والے کو بھی، لکھنے والے کو بھی، گواہ بننے والے کو، اس میں کسی طرح کی بھی کوئی تعاون کرنے والا، معاونت کرنے والا اور ان کو آپس میں روابط ان کے قائم کرنے والا، اس کے حساب کتاب رکھنے والا، یہی تو وہ ناجائز عمل ہے، ناجائز کام ہے جن سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ مزید ارشاد فرمایا گیا، کیونکہ جب سود کا ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تو پھر آدمی معاشرے سے یہ کئی اچھائیاں، کئی نیکیاں ویسے ہی ختم ہو جاتی۔ تو عرب کے اندر اس وقت دستور، لوگوں نے بڑے بڑے قرضے وصول کرنے تھے اور قرضوں کے ضمن میں بڑا بڑا سود تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے پھر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور چھوڑ دو جو ربا میں سے، سود میں سے باقی ہے اسے چھوڑ دو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، ایمان والے ہو۔ تو یہاں پہ تقوی پہلے مقدم فرمایا، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اور تقوی کی روح ہی حاصل نہیں ہو سکتی جب تک آدمی حرام کام کو عقل حلال نہیں کرتا، اپنا روزگار حلال نہیں کرتا، وہ تقوی کی روح ہی نہیں کو پہنچ سکتا، وہ روحانیت کے کسی ایک سیڑھی اور زینے پر نہیں چڑھ سکتا۔ جس کے معاملات حرمت والے ہوں، کھانا پینا حرام ہو، اور سمجھے کہ وہ روحانیت کی کوئی سیڑھیاں طے کر لے گا، وہ روحانیت کی کوئی منازل طے کر لے گا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو کچھ سود باقی ہے وہ چھوڑ دو۔ تو پھر لوگوں نے ایسا کہ جن کے پاس بڑے بڑے مال انہوں نے لینے تھے، انہوں نے ترک کر دیے، چھوڑ دیے، پھر انہوں نے ان چیزوں کے تقاضے نہیں کیے۔ ہاں جو کچھ پہلا گزر چکا وہ اللہ نے انہیں معاف فرما دیا۔ یعنی جو مشرکین عرب میں، یعنی شروع سے اس کی ممانعت سے پہلے سے جو سلسلہ چلتا ہوا آ رہا تھا، جو کچھ پہلے لیا وہ تو ختم ہو گیا سلسلہ، لیکن جب قرآن نے مذمت فرما دی اور منع کر دیا، اب کسی کو لینے کی اجازت نہیں، اگرچہ پہلے کا طے کیا ہوا موجود تھا، فرمایا چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو جو باقی رہتا ہے، بس یہیں کلوز کر دو سلسلہ۔ آگے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر کبیرہ، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لڑائی کا یقین کر لو۔ اللہ اکبر۔ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول سے پھر جنگ ہے تمہاری، تیار ہو جاؤ پھر اس کے لیے۔ جو اللہ اور رسول سے، آپ ذرا غور کیجئے، جنگ کے لیے گویا کہ تیار ہو جائے، وہ معاشرہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے، وہ معاشرہ کیسے سکون پا سکتا ہے، وہ معاشرہ کیسے ترقیاں پا سکتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے مد مقابل کھڑا کر کے گویا کہ اللہ سے لڑ رہا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کر رہا ہو، وہ معاشرہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، وہ معاشرہ کبھی بھی پروان نہیں چڑھ سکتا۔ پھر آگے ارشاد فرمائے وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے اصل مال لینا جائز ہے۔ لا تظلمون ولا تظلمون،
نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ اور نہ تمہیں نقصان ہو. یعنی جو اصل رقم آپ نے دی ہوئی ہے قرض کے اندر وہ لے لو، وہ ضرور لو، وہ تمہارا اصل مال ہے. اگر کہیں وہ بھی ڈوب گیا تو تمہارے اوپر ظلم ہوگا. شریعت یہ بھی نہیں فرماتی کہ یہ ظلم جو ہے وہ کوئی آدمی دوسرا اختیار کرے. اور اگر تمہارا اپنا مال چلا جائے، اصل ہی چلا جائے، قرض چلا جائے، تمہارے اوپر ظلم ہوگا. اور اگر تم زائد لیتے ہو تو وہ اس بیچارے پر ظلم ہوگا. تو نہ ظالم بنو نہ مظلوم بنو، اپنا حق کے وصول کر لو، یعنی اپنا قرض واپسی لے لو، اوپر کی رقمیں چھوڑ دو، وہ ختم کر دو. لا تظلمون ولا تظلمون، نہ ظلم کرو نہ تمہارے اوپر ظلم کیا جائے کسی طرح کا. یہاں یہ بیان کر دیں. مدنی چینل کے ناظرین، بڑی غور فکر والی بات ہے. جو معاشرہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرے وہ قطعاً کامیابی حاصل نہیں کر سکتا، وہ قطعاً کوئی ترقی نہیں پا سکتا ہے. اور جس معاشرے میں سود کو عام ایک طرح کا رواج دیا جا رہا ہو، سود کو پروان چڑھایا جا رہا ہو، سود کے بارے میں بڑی بڑی باتیں ہوں، آرٹیکل لکھے جا رہے ہوں، سودی پلان پورا بنا کر دیا جا رہا ہو، سودی نظام پورا متعارف کرا دیا جا رہا ہو، گھر گھر معاشرے میں کے اندر ایسا ہے گویا کہ سود کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. آج لوگوں کی کیفیت ایسی، سود کو کچھ سمجھتے نہیں. بس نفع ہے، نفع آنا چاہیے، نفع ہے، نفع آنا چاہیے. اس سے ہرگز یہ مطلب نہیں کہ جو قرض دار ہے وہ قرض کی رقم لے کر اس کی رقم دبائے رکھے اور کہ یہ تو سود بھی نہیں لے سکتا، میں اس کا قرضہ بھی ادا نہیں کروں گا. نہیں، یہ ظلم ہے قرض کی رقم کو دبا کے رکھنا، ٹال مٹول کرنا. طاقت ہونے کے باوجود وہ قرض کی رقم کیوں نہیں دی جاتی؟ ان کی واپسی نہیں دیتے لوگ. اسی وجہ سے معاشرے میں قرض والی نیکی ختم ہوگی، اسی وجہ سے معاشرے میں یہ احسان مندی ختم ہوگی کہ لوگوں نے لوگوں کے قرضے دبا لیے. آپ کو قرض کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو یہ بہت بڑی مذمت والی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کی جہاں مذمتیں بیان فرمائی ہیں، آپ نے وہاں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جو یعنی 1 درہم سود کا، 1 درہم، اللہ اکبر، سود کا 1 درہم جو آدمی کو ملتا ہے اس کے 36 بار بدکاری کرنے سے بھی زیادہ برا ہے 1 درہم. اور ایک اور روایت میں سود کا گناہ 73 درجے ہے. ان میں سب سے چھوٹا یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے بدکاری کرے. اللہ اکبر کبیرہ. یعنی سود اس سے کئی گنا زیادہ بڑھ کر اس کا گناہ، اس کی مذمتوں کو بیان کیا گیا. ایک اور روایت میں یہ بات بیان کی گئی کہ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے پیٹ گھروں کی مانند بڑے تھے اور ان میں سانپ تھے جو باہر سے نظر آ رہے تھے. میں نے حضرت جبریل علیہ السلام سے ان لوگوں کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے عرض کی یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے. سود کھاتے تھے. اپنی رقم پر اس طرح سود کھانا حرام. جو لے چکے ہیں توبہ کیجئے، اس رقم کو، اضافی رقم کو بغیر نیت ثواب صدقہ کر دیجئے. اس رقم کو بغیر نیت ثواب فقراء میں تقسیم کر دیجئے، صدقہ کر دیجئے. اور کسی کے ذمے آپ کا یہ سودی معاملہ باقی ہے تو اصل رقم لے لیں، بقیہ کو چھوڑ دیں، بقیہ کو ختم کریں، توبہ کریں. اللہ کریم توبہ قبول فرمانے والا ہے. ورنہ اگر سود آج آسانی سے یوں وصول کرتے رہے، کھاتے رہے، قیامت کے دن اس کا جواب دینا بہت مشکل ہو جائے گا، بہت مشکل ہو جائے گا. آج چھوٹے چھوٹے سودی معاملات ایسے متعارف کرائے جاتے ہیں. آپ ایسا اکاؤنٹ کھلوا لیں، آپ کے چند روپے کمپنی کے پاس جمع، آپ کو منٹ فری مل جائیں، آپ کو SMS فری ملتے رہیں گے، آپ کو یہ کام ہوتا رہے گا، یہ سہولت، یہ سہولت. کس وجہ سے؟ کہ آپ اتنی پیسے، اتنے رقم اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیں. وہ آپ کے اس پیسے سے آگے معاملات چلاتے رہتے ہیں.
اور اس آپ کی رقم پر آپ کو اتنی چیزوں کا نفع دیتے رہتے. سود ہے. لیکن آدمی کہتا ہے کہ سہولت اس میں، نفع اس میں یہی کام کرتا رہوں. تو سودی کام یعنی قرض دے کر نفع اٹھانا، چاہے وہ نفع مال کے ذریعے آپ لے رہے ہیں، چاہے کسی سہولت کے ذریعے لے رہے ہیں، یہ نفع ہی ہے اور وہ سود کے زمرے میں بھی آتا ہے. اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہمیں سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن اور حدیث کے مطابق ہمیں اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. قرآن کی روشنی، قرآن کی روشنی. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نیت المؤمنی خیر